بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حدیث نمبر 6 سے 10 کے کوسچن آنسر دیکھیں گے۔ جناب یہ جو ویڈیو ہے یہ میں ریکویسٹ پہ بنا رہی ہوں کس کی؟ صدف وقار کی، کیونکہ میرے پاس اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب لوگوں کا فیڈ بیک نہیں مل رہا ہوتا تو پھر میں اس ویڈیوز اسٹاپ کر دیتی ہوں، اگر کوئی ریکویسٹ کرتا ہے تو پھر میں اس ویڈیو کو بنا لیتی ہوں۔ تو جناب یہ ویڈیوز جو بھی اپلوڈ کروں گی حدیث کی، وہ صدف وقار کے لیے ہیں، کیونکہ ان کا فیڈ بیک مجھے ملا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میری ویڈیوز ان کو ہیلپ کرتی ہیں۔ ظاہر ہے اگر میری ویڈیوز کا کوئی فائدہ ہے تو میں بناؤں، اگر کسی کو ہیلپ کرتی ہیں، اگر نہیں کرتی تو پھر میری ویڈیوز بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نوٹس میرے پاس سارے اویلیبل ہیں، جس کو نیڈ ہوگی آئی ول میک ویڈیو۔ تو یہ پیج نمبر 61 کی احادیث پہ آپ کوسچن آنسر دیکھیں۔ سب سے پہلا کوسچن ہے کہ مندرجہ احادیث میں سے کسی بھی ایک حدیث کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ پہلے جو ہے لکھی ہوئی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جس کا مطلب ہے کہ علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ دوسری حدیث ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اب اگر اس کی تشریح ریکوائرڈ ہے تو وہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر ڈالی ہوئی ہے، میں ڈسکرپشن میں اس کا وہ ڈال دوں گی، لنک شیئر کر دوں گی، اور جو ہے آپ وہاں سے اس کو دیکھ لیجیے گا۔ ویسے اب جیسے کہ آپ کو اگر آپ نے میرا جو والی ویڈیو دیکھی ہو جس میں میں نے ماڈل پیپر شیئر کیا تھا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ احادیث کی جو تشریح ہے وہ 3 نمبر کی آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو زیادہ لیندی جو ہے وہ تشریح یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ظاہر 3 نمبر جو ہے نا، اگر 5 نمبر سے کم کے کوسچن آنسر ہوتے ہیں تو اس کے نمبر ڈیڈکٹ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو اب 3 نمبر کا اگر کوسچن ہے تو آپ کے نمبر مائنس نہیں ہوں گے، لیکن آپ اس کو تشریح کو ہو سکے تو بک میں جو لکھی ہوئی ہے وہ انف ہوگی 3 نمبر کے لیے، تو آپ وہی یاد کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا، کیونکہ پہلے 6 نمبر کی تشریحات آتی تھی تو میں نے اس حساب سے بہت لانگ تشریحات لکھی ہوئی ہیں۔ جب تشریح کی بات آئے تو آپ تشریح جو ہے بک سے ہی یاد کر لیجیے گا۔ اب سوال نمبر 2 ہے کہ کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتہ کے تشریح کریں، اس کی وضاحت کریں۔ تو اس کا بھی جو آپ آنسر ہے وہ آپ بک سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 3 کہ سوال نمبر 3 ہے کہ حدیث رباط یوم و لیلہ کی روشنی میں وطن کی سرحدوں کی حفاظت کی فضیلت اور اہمیت بیان کریں۔ تو آئیے اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ جواب کیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ مندرجہ بالا حدیث میں اسلامی ریاست کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے کہ مورچہ بند ہو کر سرحدوں کی حفاظت اور نگرانی کرنا بھی جہاد میں شمار کیا جاتا ہے، اور ان تمام کاموں میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سر انجام دیتے ہیں، ایسے مجاہدین اور اسلامی ممالک کے جانبازوں کے لیے بڑا ہی اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ مورچہ بند اسلامی مجاہد اگر ایک دن یا ایک رات سرحدوں کا دفاع کرتے ہیں تو ان کو مندرجہ ذیل اجر و ثواب کی نوید سنائی گئی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی۔ جہاد فی سبیل اللہ کی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2 ہیڈنگ ہے کہ بے پناہ اجر و ثواب۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے بے پناہ اجر و ثواب رکھا گیا ہے، یہاں تک کہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے کہ مہینہ بھر روزوں کا ثواب۔ مورچہ بند اسلامی مجاہد اگر ایک دن یا ایک رات سرحد کا دفاع کرتا ہے تو اس کو مہینہ بھر دن کے روزے کا ثواب ملتا ہے، یعنی کہ ایک دن یا ایک رات سرحد کا دفاع کرنے کا ثواب مہینہ بھر رمضان کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے نفلی عبادات کا ثواب۔ نفلی عبادات وہ ہوتی ہیں جن پر اضافی اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے اور اس کی کوئی بھی حد نہیں ہوتی، یعنی وہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا ثواب کتنا ملے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جہاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے سے بہتر ثواب عطا کرتا ہے۔ المختصر جہاد اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کوشش ہے، چاہے وہ کوشش کرنا چاہیے، چاہے وہ کرنا دین اسلام کی سربلندی، حفاظت، ملک و مملکت کے تحفظ و دفاع کے لیے ہو یا معاشرے کی اصلاح کے لیے ہو،
ہر طرح سے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو اور اپنے مال سے، اپنی جانوں سے، کہ یہ بہتر ہے کہ تمہارے حق میں اگر تم علم رکھتے ہو۔ یعنی جہاد کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ جہاد کی فضیلتیں کیا کیا ہے، اور ہر لحاظ سے ہم جہاد کر سکتے ہیں، ہر طریقے سے جہاد کر سکتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے وہ اس مجاہد کی بیان کی گئی ہے کہ جو مورچے پر جا کے کھڑا ہو کر لڑتا ہے، اس کی فضیلت سب سے زیادہ بیان کی گئی ہے۔ تو یہ ہے اس حدیث کی ایکسپلینیشن، وضاحت۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ، فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔